انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کاموں کے لیے جد و جہد کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ چھوٹے یا بڑے کسی روڈ پر بھی جب ہم چڑھتے ہیں تو یہ جو تیز ہارن بجتے ہیں ان سب کی بھی کوئی نہ کوئی دوڑ تو بہرحال لگی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ ٹریفک اگر جام ہوتی ہے تو جس شدت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کا معنی یہی ہے کہ لوگوں کی دوڑ بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے لگی ہوئی ہے۔ ایک دوڑ تو روٹین میں ہے، ایک دوڑ بعض اوقات ایمرجنسی کے مواقع پہ ہوتی ہے۔ آپ مکان کی تعمیر شروع کرتے ہیں، آپ کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ گھر میں خوشی غمی کا موقع آتا ہے تو دوڑ دھوپ لگ جاتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو لوگ دوڑتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ بہرحال زندگی میں چاہتے نہ چاہتے کچھ نہ کچھ دوڑ انسانوں کی لگی رہتی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتہ اور کوئی دوڑ نہ بھی ہو تو فوٹو کھینچنے کی دوڑ ہی صحیح۔ بہرحال کچھ نہ کچھ دوڑ انسان کی ہمہ وقت جاری ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو صرف 2 3 4 بڑی مادی سی چیزوں کے لیے دوڑ، دولت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، حصول اقتدار کے لیے، یہ 2 4 چیزیں ہیں جنہوں نے پوری طور پر لوگوں کو دوڑ میں شامل کر دیا، اور اس دور میں بڑے لوگ شریک ہیں۔ بعض دینی مذہبی لباس کے اندر بھی دولت کی، شہرت کی، اقتدار کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ دی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے۔ یہ اچھی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، پھر اس کے مطابق جد و جہد کر سکتا ہے، یہ دوڑ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے یار یہ تو بڑا کام کر سکتا ہے۔ دوڑ دھوپ لوگ کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے ملک سے باہر چلے گئے، جد و جہد کی، محنت کی، کوشش کی۔ یہ سیزن کے دن آ جاتے ہیں بہت سارے کاروباری لوگوں کے، تو ان کی دوڑ دھوپ اور رنگ کی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے سونے میں، جاگنے میں، کھانے پینے میں مناسب تبدیلیاں کر لیتے ہیں، اپنے وقت کو بچاتے ہیں کہ یار آج کل نا سیزن کے دن ہیں، دوڑ دھوپ، تو انسان کی دوڑ لگ جاتی ہے، لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دوڑنے کا حکم دیا، قرآن نے بھی کہا دوڑو، اور دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ اور کون سی دوڑ دوڑو؟ فرمایا فاستبقوا الخیرات، اس طرح کرو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ تم جد و جہد کرو، تم بھاگ دوڑ کرو، تم محنت کرو، تم اچھی منصوبہ بندی کرو، لیکن کس کے لیے؟ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں کے لیے، اچھائی کے کاموں کی منصوبہ بندی کرو، اچھے ارادے کرو، خیر کے ارادے کرو، ان کے لیے دوڑ۔ یہ جو چیزیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا، جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ تو ضمناً مل جاتی ہے، یہ تو ضمناً مل جاتی ہے، یہ تو دوڑتے دوڑتے ویسے ہی ساتھ مل جاتی ہیں۔ آپ دین کے لیے دوڑیں تو دولت تو کئی دفعہ ضمناً ہی آ جاتی ہے۔ آپ کے پاس شہرت اگر خدا فضل کرے اچھی ہو، اس کے پیچھے ارادہ نیت کچھ اور نہ ہو، یہ تو ضمناً آنے والی چیزیں ہیں۔ کہا تم دوڑو، بھاگ دوڑ کرو، نکلو آگے، لیکن کس میں؟ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں۔ مزین کرو اپنے آپ کو اعمال حسنہ کے ساتھ، اور کہو کہ میں نے ذرا زیادہ جد و جہد کرنی۔ آپ دیکھیے بالکل واضح لفظوں کے ساتھ، کوئی کسی تشریح اور کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، واضح لفظوں کے ساتھ جناب عمر فاروق نے فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ساری زندگی دوڑ لگی رہی کہ میں نے ابو بکر صدیق سے آگے گزرنا، کیونکہ قرآن مجید نے کہا تھا فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ فرماتے میری دوڑ لگی رہی عمر بھر کہ میں نے ابو بکر صدیق سے 2.5% ہے زکوٰۃ،
اللہ کے راستے میں سال کے بعد 2، اگر صاحب نصاب ہو تو وہ بھی 2.5%، لیکن جناب عمر کہتے میں 50% لے کے آیا تھا۔ کہاں 2.5 کہاں 50، 50% مال۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جس کے پاس وہ 10 لاکھ پڑے ہوں وہ کو 10,000 دیتا ہے مسجد میں، لیکن فرماتے ہیں میں آدھا مال لے کے آیا اور بارگاہ ناز میں پیش کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لے آیا ہوں، اور فرماتے ہیں میرے نہا خانہ دل میں یہ خواہش چھپی ہوئی تھی کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ اندر کہیں کہیں وہ خواہش مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور اندر ہی اندر کہیں وہ بات میرے کسی کونے میں موجود تھی کہ آج ابو بکر صدیق سے آگے گزروں گا، چونکہ میں 50% لے کے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر صدیق بھی آئے، اور حال ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا، پیروں میں جوتے کوئی نہیں، سر پہ کپڑا کوئی نہیں، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو تے اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں تے پارے ہون کک گلیاں، سانو تے آخ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسا ننگ نموس دا ساڑ پہ چولا تے گل پہنے تاج گدائی، اوے سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے میں نے دیکھا ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے گٹھڑیاں باندھی ہوئی مال کی اور لا کے رکھی، تو حضور کے سوالوں میں بڑا فرق تھا، جواب تو جو آنے تھے وہ آنے ہی تھے، سوالوں میں بڑا فرق تھا۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور 50%۔ مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ اور جناب صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے وہ جو سوال تھے نا، دونوں سوال، ان سوالوں میں ہی بڑا بین فرق تھا، واضح۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے لائے کیا ہو، اور جناب صدیق سے حضور پوچھتے ہیں گھر۔ ابو بکر صدیق بڑے سیانے بندے تھے، اس سوال کا جواب یہ تھا کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ یہ سوال تھا کیا چھوڑ کے آئے، تو جواب تھا چونکہ سارا لے آئے تھے تو جواب یہ تھا کہ میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، لیکن یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ امت کے پہلے صوفی ہیں، یہ معرفت کی گفتگو کرنے والے پہلے شیخ ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر گویا کہنے لگے حضور گھر تو میں بھرا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اللہ رسول کا نام ہے نا میرے گھر میں، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہم کوئی لاوارث لوگ ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ خالی ہو جائے؟ حضور بھرا ہوا ہے، رب رسول چھوڑ آیا ہوں گھر۔ آپ زندگی میں جد و جہد کریں، اور یار بھاگ دوڑ جو کرنی ہے، صبح وقت پہ جو اٹھنا ہی ہے، تو کس کے لیے؟ 4 پیسوں کے لیے۔ رزق حلال کی طلب کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن ہرس ہوس طمع اس کو پیدا کر لینا خیر کے کاموں کے لیے۔ اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے اور خیر کو اپنے آپ سے مزین کیا جائے، رات کو اچھے اچھے منصوبے ہوں، ذہن کے اندر نیک خواہشات ہوں، اور وہ اپنی ذات بنانے کی نہیں، اپنے آپ کو چمکانے کی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اب کوئی تو ایسا ہو جو کہ یار میں نے نا کیمرے کے پیچھے رہ کے کام کرنا، کوئی تو ایسا ہو جو کہ میں بیک پہ بالکل نہ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا کر دی، پیچھے کونے میں، کوئی ضرورت نہیں کسی نام کی، ویسے بھی بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا، کوئی تو ہو، لیکن وہ معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا ہے، مجھے بھی پوچھ لو، مجھے بھی گن لو، مجھے بھی شمار کر لو، میں بھی ہوتا ہوں۔ ایک تو خیر سے اپنے آپ کو، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی نیکی کر لو، جلدی جلدی سے خیر کر لو، فرمایا جلدی نیکیاں کر لو وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، اور شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہاری چھتوں پر برسیں گے، اس سے پہلے نیکیاں کر لو،
دیر نہ کرو، جلدی سے خیر جمع کرو، نکلو دوڑو نیکی کے کام میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ وقت ایسا ہوگا کہ لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ ڈالیں گے، دین بیچ ڈالیں گے۔ کس لیے؟ حفظ کر کے بھی، درسیات پڑھ کے بھی، اتنا مطالعہ کر کے بھی تیرے اندر خواہش کیا پیدا ہوگی 40-50 ہزار کمانے کی؟ طلب تو نے کیا پیدا کی؟ تھوڑا لوگوں میں نام روشن کرنے کی۔ کیا معرفت دی تجھے تیرے علم نے؟ کیا سکھایا؟ الا ماشاء اللہ۔ میرے عزیز، حضور فرماتے ہیں امت جلدی سے خیر کرے، نیکیاں جلدی سے جمع۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو بڑی وہ معروف حدیث ہے اس عنوان پر، وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جب حضور نے فرمایا تھا فراغت کو نعمت جان لینا اس سے پہلے کہ تم کہیں مصروف ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا صحت کو نعمت جان لینا اس سے پہلے کہ کہیں تم بیمار نہ ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا، فرمایا وسعت کو نعمت جان لینا اس سے پہلے کہ کہیں تنگ دستی غلبہ نہ کر لے۔ اور حضور فرمانے لگے زندگی کو نعمت جان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ اور جوانی کو نعمت جانو، غنیمت جانو، نیکی کر لو جلدی سے قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ نیکیاں جلدی سے کر لینی چاہیے، خیر جلدی سے اکٹھی کر لینی چاہیے، لیکن ہمارے پاس جو خاص وقت ہوتا ہے وہ تو گزر جاتا ہے نیند پوری کرنے میں، دیر تک سونے، اور پھر ایک اندر انگڑائی لیتا ہے طبیعت میں ایک شوق، اور پھر ٹیلی فون اٹھایا اور دوستوں کو کیا تو آج بڑا دل کیا تو جناب نے کیا کہا، کہنے لگے چل کہیں اچھی جگہ روٹی کھانے چلتے ہیں۔ یہ خواہشات رزق حلال سے ہوں تو بری تو نہیں، لیکن یہ کہ قیمتی اور زرخیز لمحات زندگی کے وہ تو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تھی کہ مجھ سے کوئی خیر ہو جائے، کوئی نیکی ہو جائے، کوئی جد۔ آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھیے حضور غوث پاک فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے ہیں، اور پھر وہ دارالعلوم کے ٹائم میں مدرسہ میں آتے ہیں، اسباق پڑھاتے ہیں، پھر وہ ظہر کے بعد لوگوں کو حدیث پاک کا درس دے کے کچھ دیر آرام کرتے ہیں، عصر میں پھر آ کے لوگوں کو تفسیر قرآن پڑھاتے ہیں، اور رات کو 70 ہزار کا مجمع آتا ہے جنہیں اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں، اور پھر کچھ دیر وہ دوبارہ اپنے بستر پر آرام کرتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، اور پھر ساری رات مصلے پہ بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی سارا دن خیر جمع ہو رہی ہے، سارا دن نیکی کا کام ہو رہا ہے، سارا دن فروغ دین کا کام ہو رہا ہے، پھر اس میں سے وقت نکال کر کتابیں بھی لکھتے ہیں، ان کی کتب بھی موجود ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان منصوبہ بندی کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور تسلسل سے، استقامت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر ٹھیک ہے روزے آ گئے تو روزے رکھنے شروع کر دیے، نیک ہو گئے، تو رمضان شریف میں تو صرف ایک عبادت زیادہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، باقی ساری عبادات تو سارا سال ہے۔ وہ پچھلے سال رمضان گزرا، گزشتہ سے پیوستہ، تو ایک دوست نے مجھے پنجابی کا ایک شعر بھیجا، اس نے کہا کہ جیسے ہی رمضان بند ہوا تو لوگوں کا خیال آیا کہ ملک میں شاید خوشحالی آ گئی، لنگر بانٹنے والے پتہ نہیں کدھر گئے، اور کھانے تقسیم کرنے والے جو روز خبریں دے رہے تھے اتنے کھانا کھاتے ہیں ہمارے، وہ پتہ نہیں کدھر گئے۔ اس نے کہا لنگر بنڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی ہے، عید کے بعد بھی تو بھوک لگتی ہے نا عزیز بھائی، لیکن ہم نے چیزوں کو دائروں کے اندر بند کرنا شروع کی۔ جد و جہد کی جائے، آگے بڑھا جائے۔ آپ کو سیرت میں بعض چیزیں ایسی ملیں گی جو ہر روز نہیں ہوئی۔ صحابہ کے لیے وہ واقعات انفرادی تھے۔ نماز عصر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، بخاری میں بھی آپ کو اس کی اصل ملے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے۔ یہ روٹین میں ایسا نہیں ہوتا تھا، محبوب نماز پڑھتے، پھر کچھ دیر صحابہ کے بیچ بیٹھتے، کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تو سنتے، لیکن یہ منفرد بات تھی۔ اور جب کوئی کام ذرا انفرادی ہوتا ہے، روٹین سے ہٹ کے، تو بندے کی توجہ ہوتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا وجہ کیا بنی، حکمت کیا ہوئی کہ آج تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے معاملہ ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور جلدی سے حضور اپنے حجرہ نور کی طرف بڑھے۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے، فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ محبوب واپس بھی آ گئے۔
اب ذہنی سطح پر ڈھیروں سوالات ابھر رہے تھے. بہت سارے لوگوں کو خیال آ رہا تھا کہ حضور بتائیں گے, تو محبوب نے خود ہی فرما دیا. فرمایا تم سوچ رہے ہوگے میں جلدی کیوں گیا, اور میں اتنی تیزی سے گھر پہلے روٹین میں نہیں جاتا, آج کیوں گیا یا رسول اللہ؟ بالکل ہماری ذہن میں یہ خیال اور یہ سوال بار بار آیا. تو حضور فرمانے لگے جب میں تمہیں نماز پڑھانے آیا اور نماز پڑھا رہا تھا تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ کچھ سونا آیا تھا تقسیم کرنے کے لیے, تو وہ سارا میں نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا, خیرات کر دیا. تو ایک ڈلی, ایک ٹکڑا سونے کا بچا ہوا گھر میں پڑا تھا. مجھے خیال آیا کہ یار کہیں شام نہ ہو جائے, رات نہ بیت جائے اور وہ سونا گھر میں پڑا رہ گیا. تو فرمایا میں ذرا جلدی سے گیا ہوں, ذرا میں جلدی سے گیا ہوں, یہ خیر مجھ سے رہ نہ جائے. رہ گئی ہم سے بڑی ساری خیر رہ گئی. ہاں بعد میں خیال آیا کہ یار پتہ ہی نہیں چلا ابا نے اتنی جلدی چلے جانا تھا. ہمیں بعد میں یاد آیا, لیکن ان کے تو رخصت ہونے کا ٹائم آ گیا. ہمیں بعد میں خیال, اماں کو اتنی جلدی جانا تھا. کاش تو وقت کو ضائع نہ کرتا, تیرے پاس موقع تھا, تو قدموں میں بیٹھتا, تو خدمت کرتا, تو کوئی ڈیوٹی کرتا. لیکن تو نے کہا بڑا ٹائم ہے ابھی, میں دیکھ لوں, باقی کاموں سے فارغ ہو لوں. او میرے بھائی, ڈھیروں لوگ چڑھتی جوانیاں کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. بس کوئی تکلیف آ گئی, تیرے پاس تو ہمت ہے, تو کھڑا رہ سکتا ہے. تجھے کاہے کی جلدی ہے کہ تو فٹافٹ بھاگ رہا ہے؟ تو ذرا اطمینان کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دے, تیرے پاس موقع ہے. وقت آیا کہ اب میرا دل کرتا ہے میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھوں, تو اب تو نظر ہی کام نہیں کرتی, اب تو اتنی دیر بیٹھنا ممکن ہی نہیں رہا, کمر میں درد ہے. تو جو ٹائم ہے پڑھنے کا, سمجھنے کا, غور کرنے کا, تدبر کو, اسے تو ضائع کر دیا. کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے. اللہ یعنی بے مقصد بے معنی کام. جلدی سے خیر کٹھی کی جائے, جلدی سے نیکیاں کی جائیں, جلدی سے جد و جہد کی جائے, اپنے کام جلدی سے پایا تکمیل تک پہنچا لیے جائیں, دیر نہ کی جائے. اٹھ فریدا ستیا, داڑھی آ گیا پور, نگا نیڑے آ گیا, پچھا تے رہ گیا دور. اب تو جلدی کرنے کا وقت ہے. تیزی کے ساتھ, ہمت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کی جائیں, زیادہ سے زیادہ کاوش کی جائے. صبح ہمارے بزرگ اٹھتے تھے, پہلے وہ نماز پڑھتے, پھر قرآن پاک پڑھتے, پھر وہ تلاوت کرتے, پھر گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے, پھر اپنی ڈیوٹیوں پہ جاتے, پھر لوگ واپس آتے. پھر جنہوں نے جانور رکھے ہوتے وہ ان کی دیکھ بھال کرتے. پھر لوگ دیکھتے کہ آج مجھے کس غریب کی مدد کرنی ہے. بغیر کسی ذاتی ضرورت کے, بغیر کسی سیاسی مقصد کے لوگ جنازوں میں شرکت کرتے, بیماروں کی تیمارداری کرتے, لوگ غرباء کی مدد کرتے. کسی کا بیاہ ہوتا تو محلے اور علاقے کے جوانوں کو دعوت نہ بھی دی جاتی تو وہ پہنچ جاتے, فلاں کی بیٹی کی شادی ہے, ان کے گھر میں کام کاج ہو. لوگ دوڑتے, خیر جمع کرتے, اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کرتے. زیادہ سے زیادہ لوگ جدوجہد کرتے. کسی کے ہاں خدا نہ خواستہ کسی کی میت ہو جاتی تو کوئی ٹینٹ لگاتا, کوئی کھانا پکاتا, کوئی قبرستان چلا جاتا, کوئی خدمت سر انجام دیتا. پتہ نہیں کہاں سے تیزی آئی, کہاں سے مشینی دور آیا. لوگ کسی پیج پر پڑھتے ہیں کتنا بجے جنازہ ہے, اور اس سے 3 منٹ 2 منٹ پہلے بمشکل پہنچتے ہیں, ادھر ادھر کی خبریں لیتے ہیں, ادھر ادھر کا کام کرتے ہیں. لیکن وہ جو جذبہ اور خالص جذبہ, اور اس میں کسی شکریہ تک کی کوئی طلب نہیں, دل میں کسی قسم کا. اور پھر سادے لوگ اتنے کہ وہ سمجھتے نہیں تھے کہ فوٹو میں آئیں گے ان کپڑوں کے ساتھ. وہ کسی کونے میں چھپے ہوئے, ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. سالوں لوگوں نے نوکریاں کی ہیں اللہ کے گھروں, سالوں 35 سال اذان پڑھی, 35 سال مسجد میں جھاڑو دیا, لیکن کسی مقام پر کسی جگہ ان لوگوں نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے اپنی شہرت کا ادا نہیں کی. انہوں نے جدوجہد کی. اپنی زندگی میں خیر جمع کرو اور جلدی کرو, مزین کرو اپنے آپ سے, جلدی سے جلدی کوئی خیر کا کام لے لیا جائے اور بڑے ہو جائیں, بڑے ہو جائیں. 40 سال ہماری عمریں ہو گئی, ابھی تو بڑے نہیں ہوئے. ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کتنے لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, کتنے ہمارے ساتھ رہتے تھے,
اور پھر انہوں نے اور دنیا بسا لی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم غور ہی نہیں کر پا رہے. تو اپنے آپ سے آگے کی نا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان احد میں صحابہ کو ترغیب دی, جہاد کے فضائل بیان کی, رغبت دلائی. حضور اکثر رغبت دلائی سرکار نے جہاد کی طرف متوجہ کی. فرماتے ہیں صحابہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا. یہ بھی بخاری میں یا رسول اللہ میرا نام مجھے جنت دے گا نا. حضور نے فرمایا ہاں, تو جتنی کھجور نے کھا لی تھی وہ کھا لی, جو باقی منہ میں تھی وہ نکال دی اور تلوار لے کے میدان میں چلے گئے. کیا مانا؟ کہنے لگے جب جنت سامنے آ گئی ہے تو پھر کھجورے کھا کے کیا کریں, جلدی سے دوڑ. اتنا ٹائم بھی ہم نے خیر کے کام کو جتنی کھا لی باقی نکال دی اور کھجور کھاتے کھاتے گھس گئے. نہ تو ہم خود جدوجہد کر رہے ہیں, نہ ہماری آنے والی نسل جدوجہد کی عادی ہو رہی. ان کی اماں کہتی ہے آپ کو دھوپ لگ جائے گی, ان کے والد کہتے ہیں تو بیٹھ جا, میں کس لیے ہوں. یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ, یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ تو انہیں وہ بھی نہیں کرنے دے رہے جو انہیں اپنی زندگی جینے کے لیے کرنا ضروری ہے. ان کو باہمت بنانا, جدوجہد کا عادی بنانا, کوئی کام اپنے خود سے کر لینے کا انہیں ڈھب اور سلیقہ سکھانا, یہ ذمہ داریوں میں شامل تھا. لیکن بچوں کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں. تو موبائل لے کے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے, کوئی کونا ملے تو میں 1 گھنٹہ لیٹ جاؤں موبائل. وہ تو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہیں بس ہوا اچھی ملے اور نیٹ جو ہے میرا وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سلو نہ ہو, وہ پھر چلتا رہے کام سارا دن. ڈھونڈتے پھر رہے. اس طرح تو قومیں کاہل ہو جاتی, سست ہو جاتی, دستے نگر ہو جاتی, دوسرے کے ہاتھوں کو دیکھتی, وہ سہارے تلاش کرتی, کمزور پڑ جاتی. وہ مزاج کے اندر وہ کوشش نہیں رہتی. اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا اور پھر جھپٹ کر پلٹنا, یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے. ایک بار کوشش کی جائے, ہمت کی جائے, ایک کام کے بعد دوسرا کام, دوسرے کے بعد تیسرا کام. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی, بڑا کام کرنے والا ہے, بہت ساری ڈیوٹیاں ذمہ داریاں پوری کرنے والی. میرے عزیز, دوڑ کر کوشش کر جلدی سے جلدی اپنی زندگی کو مزین اور آراستہ کیا جائے نیکی سے. ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں اسی سے متصل اور بھی کروں گا. میں آپ سے عرض کروں, اسلام نے نیکی کا مفہوم بڑا وسیع کر دیا ہے. اپنے ہی گھر والوں کو رزق حلال کما کے کھلانا بھی نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے. اسلام نے نا اس کا دامن وسیع کر دیا ہے. کسی کا جنازہ پڑھنا ایک قرات کے برابر اجر بیان کیا نبی پاک علیہ السلام. اور حضور نے فرمایا تو صرف تیمارداری کر کے آیا ہے, بیمار کی بیمار پرسی, لیکن جب بھی کسی بندے سے معاملہ کرنا ہے بیچ میں اللہ کی ذات کو رکھنا. رشتہ دار سمجھ کے نہیں جانا, سیاسی معاملہ سمجھ کے نہیں جانا, رضائے الہی کے لیے جانا. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جب تو تیمارداری کر کے آتا ہے تو یوں سمجھ لے اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا, تو غوطہ لگا کے آیا. نیکی کے دامن کو وسیع کر دیا, مفہوم میں وسعت پیدا کر دی. خیر کا کام چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو اسے نہ چھوڑ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کچھ نہیں نہ کر سکتا, تو جب تیرا بھائی تجھ سے ملاقات کرے تو مسکرا کے ملاقات ہی کر لیا کر. آج کل یہ بھی نہیں کرتے لوگ, مسکرا کے ملاقات بھی. لہجہ نہیں ہے خیر جمع کرنے والا. مزاجوں میں تیزی سے شکوہ آیا, تیزی سے. یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا, شکایت, یہ بے چینی پیدا کرتا ہے. آپ جتنے زیادہ شکوے کرتے ہیں طبیعت اتنی زیادہ بے چینی. یار آج کل کام کوئی نہیں, لوگ پیسے ہی نہیں دیتے, بددیانتی بڑی ہو گئی ہے, حالات
मौलवी सही बात ही नहीं बताते, फलाना बंदा फलानी जगह चला गया। इतने शिकवे, उस शिकवों का नतीजा क्या निकलता है? बंदा बेचैन रहने लगता है, गैर मुतमईन हो जाता है। आप यकीन करें, लोगों के लिए मुश्किल हो गया है किसी को भी मुखलिस समझना। जितना मर्जी बंदा अल्लाह के करीब रहने वाला हो और बड़ा ही मुखलिस हो, उसने अपनी नीयत को जितनी मर्जी ततहीर दे रखी हो, आप किसी जगह भी बैठ जाएं, उसके बारे में तज़किरा कर ले, किसी बंदे को आप डिस्कस कर ले, लोग किसी को मुखलिस समझने को तैयार हैं। क्यों? कि मुआशरे के अंदर खैर इकट्ठी करने का, नेकी में आगे बढ़ने का चलन नहीं रहा। मादा परस्ती और दुनियादारी का गलबा इस कदर ज्यादा हो गया है कि कोई कितने ही अच्छे खैर के लिबास में मलबूस हो, उसके बारे में बदगुमानी है कि बंदा बहरहाल कहीं ना कहीं को दुनियावी मकासद रखता होगा। लाजमी नतीजा क्या निकला है? लोग खैर से दूर हो गए। अच्छी सोचें, अच्छे नजरियात और अच्छे तुर्क पर जद्दोजहद, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जहां भी नेकी मिले, जहां भी, अगर एक पत्थर आपसे उठाया जा सकता है गली से, तो वो आप किसी और के हिस्से में ना आने दें, कोशिश करें मेरे हिस्से में ही आए। वो आप देखें ना, मस्जिद नबवी तामीर हो रही है, तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जब दूसरी मर्तबा तामीर हो रही तो फरमाते हुजूर भी ईंटें उठा के लाते थे, हम भी लाते थे। तो जब हमने अर्ज किया ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें आप दे दें, हम उठाते हैं, तो पता हुजूर ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे, तुमने ज्यादा अजर लेना है अल्लाह ताला से, मुझे नहीं जरूरत अजर लेने की। आप इस पहलू को, दीन के इस पहलू को समझे कि नबी उम्मती जो भी नेकी करेगा ना, कोई भी उम्मती कोई भी खैर का काम करे, तो वो अल्लाह ताला उसका अजर हुजूर अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाता है। क्योंकि जिसने नेकी की तरफ लगाया हो उसे उसका अजर मिलता है। महबूब के दर्जात में बुलंदी होती है। हुजूर ने लगाया ना सब लोगों को नेकी में, तो उलमा ने मसला लिखा है कि सारी खैर हुजूर के दामने करम की तरफ लौटती है। हजरत अबू लुबाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और नबी पाक अलैहिस्सलाम, तीनों के हिस्से में एक सवारी आई थी जब बदर की तरफ जा रहे थे। तीनों के हिस्से में एक सवारी आई, क्योंकि सवारियां कम थी और सवार ज्यादा थे, तो तीन तीन आदमियों के हिस्से में एक सवारी आई। तो अब इस्लाम चूंकि अपने हुस्न के एतबार से बड़ी नरमी रखता है, शाइस्तगी रखता है, जानवर के तकलीफ का भी एहसास करता है, तो फरमाया तीनों तीनों इकट्ठे सवारी पे सवार ना हो, दो सवार हो जाएं, एक पैदल चले, ज्यादा से ज्यादा दो। अब जाहिर है एक आदमी को पैदल चलना था। पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे मौला अली सवार थे, जनाब अबू लुबाबा या कोई और सहाबी थे, वो पैदल चल रहे थे। और फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदल चलने लगे लगाम थाम के, और वो साथ बैठ गए। अब बारी आई हुजूर के पैदल चलने की। नबी पाक अलैहिस्सलाम भी अपनी बारी में नीचे तशरीफ ले आए, तो दोनों हजरात ने दस्त बस्ता, और खुदा माफ करे कुछ शायबा भी कर सकता है कि उन्होंने सिर्फ कहा होगा नहीं नहीं आप बैठ जाएं, दिल की गहराइयों से सदके बारी जाके, जान कुर्बान करके, दिल नजराना बना के अर्ज की हुजूर करीम मेहरबानी फरमाए, हमारे तो मुकद्दर जाग गए, क्या आप सवारी पे बैठे हो? हुजूर आप पैदल क्यों चले, आप बैठे ना, हम चल रहे हैं। हुजूर ने पता क्या फरमाया? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ना तो तुम दोनों में मुझसे ताकत ज्यादा है कि तुम पैदल चल सकते हो, मैं नहीं चल सकता, और फरमाया ना ऐसी कोई बात है कि तुम्हें रब से अजर चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। फरमाया ताकत भी मुझ में ज्यादा है और मैं भी अपने रब से अजर लेना चाहता हूं, और ये खैर हिस्से में आ रही है, बदर में ये खैर हिस्से में आ रही है कि पैदल चलने का मौका मिल रहा है, तो क्यों छोड़े? एक जंग, दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद, और फिर उस पर यह कि कुफर का सर तोड़ने का जज्बा और हक के वाजे करने का मौका, इन सारी नेमतों के साथ साथ अगर पैदल चलने का भी थोड़ा मौका मिल जाए तो और खैर हाथ आएगी। तो फरमाया इस खैर को भी छोड़ना, जो भी खैर का काम हाथ में आए उसे छोड़ा। हम ना नेकियों के मामले में उस तरह का जज्बा नहीं पैदा कर पा रहे अपने दिलों के अंदर, खैर के कामों में उस तरह का जज्बा। मैं आपको सही बताता हूं, मैं दावे से कहता हूं
کہ اگر خیر کا وہ جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے نا جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے فیضان کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اتنے زیادہ بھوکے نہیں ہوتے شہر میں جتنے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وسعت دی ہوتی۔ اگر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کبھی کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اتنا لمبا کام نہیں ہوتا کسی مسجد کا بھی، سب کی مشترکہ ہوتی ہے مسجد۔ اگر کہیں تعمیر کا نام لے تو وہ جذبات اگر پیدا ہو جائے جو ہونے چاہیے تو یہ تو دنوں کے اندر کام کھڑا ہو سکتا ہے۔ اتنی زیادہ بچے جو اسکولوں سے کالجوں سے باہر ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم انہیں اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے ہم اپنے جگر پارے کو دیکھتے ہیں، اپنی بیٹے اور بیٹی کو دیکھتے ہیں، وہی جذبہ اگر ہم ان کے لیے بھی رکھیں تو بڑی جلدی یہ خیر سمیٹی جا سکتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں جلدی سے کوئی خیر کا کام کر لیا جائے، جلدی سے ہمت کی جائے، جلدی سے جد و جہد کی جائے، اور جلدی سے کوشش کی جائے کہ کچھ خیر کو جمع کیا جائے، کچھ جد و جہد کی جائے۔ آپ کبھی دیکھیں ان لوگوں کی زندگیاں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک ایک وقت میں کتنی کتنی خیر کی۔ 2 دفعہ ہجرت کی حضرت عثمان غنی نے، 2 دفعہ ہجرت دین کے راستے میں 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ پہلے حبشہ گئے، پھر مدینہ منورہ گئے۔ جتنی دفعہ محبوب نے اشارہ کیا اتنی دفعہ مال پیش کیا، اور جب جان دینے کی باری آئی تو جناب عثمان غنی شہید ہو کے دنیا سے گئے۔ اپنی زندگی میں جب جب دین نے جو جو خیر مانگی ان لوگوں نے اس خیر کو پیش کیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹے لے کے آئے تھے احد والے دن، 4 بیٹے، تو چاروں بیٹے جب پیش کر دیے تو خود بھی وہ تھوڑا سا ایک پاؤں میں مسئلہ تھا تو ذرا لنگڑا کے چلتے تھے، تو چاروں بیٹے لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو بعد میں خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آ گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آپ کے تو چاروں بیٹے آ گئے، تو آپ بھی چلیں گے؟ تو سوال بڑا انوکھا تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر پاؤں میں مسئلہ ہوا تو جنت نہیں ملے گی؟ تو کریم فرمانے لگے کیوں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ تو عرض کی حضور اگر بیٹوں نے جانا ہے تو پھر باپ بھی ساتھ ہی جائے گا، سارے گھر والے خیر جمع کریں گے، سب ہم شریک ہوں گے۔ تو اپنا ذہن اس طرح کا بنائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں خیر جمع کرنی۔ میں آپ سے عرض کروں گھر میں بھی ذرا خود اپنی ذات کے لیے سہولیات لینی چھوڑیں، گھر والوں کو سہولیات دینی شروع کریں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے نا اپنے آرام کو، اپنی سوچوں کو تھوڑی دیر کے لیے کم کریں۔ کسی وقت اگر سادہ روٹی بھی مل جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ہر وقت دوسروں کو تکلیف دیے رکھنا، ہر وقت اگر کوئی 2 مرلے بھائی کی طرف زیادہ چلے جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ تھوڑا سا نا دل کو بڑا دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نا عجیب حریص ہو گئے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، ہر وقت اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اپنی طرف چیزوں کو کھینچتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی آہستہ آہستہ مادہ پرستی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل کو ہمارے بچوں کا حال ہم سے بھی کہیں زیادہ خدا نہ خواستہ سخت نہ ہو۔ اس لیے خیر کا مزاج اور جلدی سے خیر اکٹھی کرنے کی کوشش اور جد و جہد، اور اپنی روحانی زندگی کو ہر وقت دیکھتے رہیں، ہر وقت۔ جس طرح آپ بوجھ محسوس کرتے ہیں نا، یار آج طبیعت کچھ بوجھل سی ہے، اور پھر فوری طور پہ کہتے ہیں بلڈ پریشر چیک کرو، پھر فوری طور پہ کہتے ہیں 2-4 ہلکے پھلکے ٹیسٹ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ یہ کرا لو۔ اپنی روحانی زندگی کو بھی ملاحظہ کریں، محسوس کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہیں ہرس کے پھندے میں تو نہیں الجھ گیا، کہیں ہر وقت باتیں کرنے کا مزہ تو نہیں سے لگ گیا، کہیں اپنی ذات کے چنگل میں تو نہیں الجھ گیا، سجدے کی لذت کا کیا بنا، یہ کہیں فقط اپنے لیے ہی تو سوچنے نہیں لگ گیا، ہرس، ہوس، طمع، خیانت، بددیانتی، کہیں یہ ساری چیزیں لاگو تو نہیں ہو گئی۔ کتنے کتنے دن گزر گئے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے، کتنا کتنا وقت بیت گیا، رونا نہیں آیا اللہ کی یاد، کتنے کتنے دن گزر گئے، درود و سلام و ذائقے سے نہیں پڑھ سکے۔ تو بھئی اس بیماری کے لیے بھی تو اپنا بلڈ پریشر چیک کراؤ، یہ بھی تو دیکھو نا کہ کہاں غذا کی کمی بیشی ہوئی ہے، کہاں بد پرہیزی ہوئی ہے، کہاں خرابی ہوئی ہے کہ ہمارا روحانی معاملہ گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے۔ جلدی سے نیکی کی طرف بڑھیں، اپنے آپ کو خیر سے مزین کریں، وقت کا انتظار نہ کریں، جلدی کوشش کریں کہ ہم سے کوئی خیر کا کام ہو جائے۔